السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے علامہ اقبال کا پیغام، انسانیت کے نام، ملت کے نام، قوم کے نام۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں قرآن و سنت کے پیغام کو پرو دیا ہے، اور علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ یہ شاعری، یہ نغمے، یہ کلام، یہ میری منزل نہیں ہے، بلکہ یہ تو میری منزل کو پا لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور فرماتے ہیں، نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست، نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکائب زمام را۔ یعنی ان کا فرمانا یہ ہے، اس شعر میں، پرشین کا شعر ہے، کہ یہ نغمے، یہ کلام، یہ شاعری، یہ میری منزل نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سوئی ہوئی انسانیت کو، سوئی ہوئی امت کو، سوئی ہوئی قوم کو جگاؤں، اور بھٹکی ہوئی انسانیت، بھٹکی ہوئی امت اور بھٹکی ہوئی قوم کو ان کی صحیح منزل تک پہنچاؤں، صحیح منزل دکھاؤں، راہ منزل دکھاؤں۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے انسانیت کو درس یہ دیا، وہ خودی کا تھا۔ علامہ اقبال خودی کے قائل تھے، اور فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسان کو ایک خوددار، غیرت مند انسان دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا انسان جو کسی کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، کسی سے دبنے والا نہ ہو، وہ اپنی خودی جو ہے وہ بیچنے والا نہ ہو، وہ انسان جو ہے وہ باطل کو، غلط کو للکارنے والا ہو۔ دوسری بات علامہ اقبال نے انسانیت کے لیے یہ کہی، وہ بنیادی حقوق کی بات ہے، بنیادی ضرورتوں کی بات ہے، وہ ظلم کے خلاف آواز ہے، وہ غریب، مجبور، مقہور انسانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ یعنی یہاں پہ علامہ اقبال بنیادی ضرورتوں کی بات کرتا ہے، بنیادی انسانیت کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ وہ کسی بھی شخص، اس وقت موڈ آف پروڈکشن جو تھا وہ زراعت غالب تھا، اس لیے انہوں نے اس کی مثال دی۔ تیسرے نمبر پر علامہ اقبال نے اپنی قوم کے بارے میں بات کی، کہ قوم جو ہے، مسلمانوں کی قوم، وہ ایک نظریہ کی بنیاد پہ بنتی ہے، ایک سوچ کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ مسلمان اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنی ثقافت کے اعتبار سے، اپنے رہنے سہنے کے اعتبار سے ایک قوم ہے، اور اسی لیے فرمایا، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ایک قوم کے بعد علامہ اقبال نے قوم کو جو درس دیا وہ یہ تھا کہ قوم کے جو ہے، اور بغیر ریاست کے قوم نہیں ہو سکتی۔ اقتدار اعلیٰ، علامہ اقبال نے اس میں کہا، آتی اللہ و آتی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی ترجمانی کی، اور فرمایا کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی ریاست میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہو سکتا ہے، کیونکہ لا از اے کمانڈ آف ساورن، اور سارے قوانین کا بنیادی سورس وہی ہوگا۔
تو تب اس میں ہوتا ہے۔ اس بات کا درس علامہ اقبال نے پوری انسانیت کو دیا، پوری امت کو دیا۔ نہ صرف یہ ان کا پیغام پاک و ہند کے مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا۔ علامہ اقبال نے اس کے بعد قوم کو جو درس دیا، انسانیت کو درس دیا، وہ تھا اجتہاد، کہ موڈ آف پروڈکشن بدل گئے، معیشت کے تقاضے بدل گئے، سیاست کے انداز بدل گئے، معاشرت کے معاملات بدل گئے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، اور اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ اجتہاد کیا جائے۔ اجتہاد کی جانتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا اس وقت، کہ امت اجتہاد کرے اور وہ کسی اور ایک قوم تک محدود نہ ہو، بلکہ اجتہاد کا انتظام ملت اسلامیہ کرے، اور وہ ملت کی بنیاد پر ہو، اور تمام ممالک کی گرینڈ اسمبلی ہو علماء کی، جہاں پر وہ اجتہاد کرنے کی جانب اجتہاد کریں، اور نئے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اپنے قوانین مرتب کریں، اپنے اصول زندگی مرتب کریں، اپنے رولز ریگولیشن مرتب کریں، اپنی معیشت کے اصول مرتب کریں، اپنی سیاست کی بنیادیں اس سے فراہم کریں، اور اپنی معاشرت کے معاملات جو ہیں وہ اجتہاد کے ذریعے سے جو ہے وہ نئے تقاضوں کے مطابق کر لیں۔ یہ پوری امت کے لیے ان کا پیغام تھا۔ پھر امت کے لیے ایک اور پیغام، اہم پیغام، جو آج بھی اسی طرح یہ سارے پیغام آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہیں، اور وہ یہ تھا کہ امت کا اتحاد، اور وہ امت کا اتحاد چاہتے تھے۔ اور امت کا اتحاد کس کے لیے؟ کسی کے خلاف نہیں، بلکہ امت کا اتحاد چاہتے تھے علمی ترقی کے لیے، امت کا اتحاد چاہتے تھے اتحاد کے لیے، امت کا اتحاد چاہتے تھے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، امت کا اتحاد چاہتے تھے مسلمانوں کو، غلاموں کو، بلکہ پوری انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے۔ اس لیے وہ اتحاد چاہتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس اتحاد کی آج بھی اسی طرح ضرورت ہے جتنی اس وقت ضرورت تھی، کیونکہ آج کوئی ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل جو ہے، اس نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے زندگی دوبر کر دی ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، خواتین قتل ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہاسپٹل میں جانے نہیں دیا جا رہا، ظلم کی حد ہو رہی ہے، ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہوں اور متحد ہو کر آواز اٹھائیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں ظلم کی بنیاد پر سب سے بڑی طاقت جو امریکہ ہے، وہ اس کی پشت پہ کھڑا ہوا اسرائیل کی۔ کشمیر کے اندر ہندوستان نے مسلمانوں کو غلام بنا رکھا ہے، وہاں پہ ان کی عورتیں بچے محفوظ نہیں ہیں، ان کے اپنے ہی ملک کے اندر ان کو غلامی پہ مجبور کر دیا گیا ہے، 6 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پہ متعین ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، عورتیں قتل ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو ان کے والدین کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگ خاموش ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تمام مسلم امت اگر متحد ہو کر ایک للکار دے اور ایک آواز دے، تو یہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ اسرائیل، یہ ہندوستان، یا وہ طاقتیں جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے آزاد ملکوں میں بھی ان کو غلام بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے آزاد ملکوں میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ایک آواز اگر متحد ہو کر ہو تو پوری دنیا کی یہ طاقتیں جو ہیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں، اور مسلمان آج بھی آزاد، خود مختار، اپنے بنیادی حقوق کے مطابق امن سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ صرف علامہ اقبال کے اس پیغام پر، علامہ اقبال کی اس تعلیم پر، علامہ اقبال کی اس فلسفی پر عمل کرنے سے ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔